مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام وسیم لوئیس ہے اور پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام بیرون ملک مقیم پاکستانی مسیحوں کے کردار کے حوالے سے ہے کہ کیسے بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے مسیحی پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں. ناظرین، کبھی جبری شادی کا معاملہ اور کبھی کم سن بچیوں کے ساتھ ریپ، اور ایسے ہی پاکستانی مسیحوں کو سماجی اور سیاسی طور پر پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. آیا کیسے بیرون ملک پاکستانی ان عوامل کو ایوان بالا تک پہنچا سکتے ہیں؟ ناظرین، ہالینڈ کی کمیونٹی اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے. ناظرین، جب بھی کبھی پاکستان میں کسی بھی مسیحی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہالینڈ کی کمیونٹی اس کی آواز بن کر پورے ایوان بالا کو بتاتی ہے، اور یورپ کے مختلف ممالک میں جا کر مظاہرے کیے جاتے ہیں تاکہ ان مسیحی بہن بھائیوں کی آواز بن سکیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب واٹسن گل صاحب. یہ اوپکا کے فاؤنڈر ممبر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب گلباز فضل. یہ پچھلے 26 سال سے ہالینڈ میں سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. میں اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا سوال واٹسن بھائی آپ سے ہے کہ بہت سے لوگ ہالینڈ کی کمیونٹی کے حوالے سے بہت نظر رکھتے ہیں کہ آیا ہالینڈ کی کمیونٹی یہ جو مظاہرے کیے جاتے ہیں، آخر ان مظاہروں کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں پاکستان میں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بی ٹی ایل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس حوالے سے بات کریں. میں تھوڑا سا اپنی یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم ہالینڈ والے جو ہیں یہ ضرور کرتے ہیں، لیکن یورپ کے دیگر ممالک سے بھی دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ یونٹی جو ہے وہ اس کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ مختلف لوگ مختلف ممالک سے مختلف تنظیموں سے مل کر ایک طاقت بنتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے لیے جب چونکہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور ہمارا جو وہاں سارے حالات ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں ہماری بچیوں ہماری بیٹیوں کے لیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ اگر خدا نخواستہ آپ پاکستان میں ہوتے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی بہن کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوتا تو کیا کرتے. ہم اس سوچ کو لے کر چلتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان مظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں اور اٹھ کھڑے ہوں، یہ سوچ کر کہ وہاں پر جو بیٹیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ فیل کریں گے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو چاہے چھٹی کرنی پڑے، چاہے آپ کو اپنی جیب سے پیسے خرچ کرنا پڑے، چاہے آپ کو وقت نکالنا پڑے، آپ یہ کریں گے. اور جب اگر آپ یہ صرف سوچیں گے کہ یہ پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایک کاوش ہوتی ہے اس حوالے سے. جی گلباز بھی، میرا آپ سے سوال ہے کہ حال ہی میں آپ نے جبری شادی کے حوالے سے اور جو کم سن بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہالینڈ کی پوری کمیونٹی نے مظاہرہ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ احتجاج ہی اس کا آخری حل ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ اور سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے؟ شکریہ اور تھینک یو کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا کہ ہم اس بات پہ گفتگو کر سکیں اور مثبت گفتگو کر سکیں. جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں، جی پروٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ میڈیا میں یہ ساری بات سب کے سامنے آئے کہ یہ بات اٹھائی جا رہی ہے. اور جو اس کے اثرات ہیں وہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کہ کبھی ہوتا ہے فوراً ہمارے پروٹیسٹ کا جواب جلدی ہمیں نظر آ جاتا ہے کچھ دیر، لیکن جو ہم یورپ میں ہالینڈ میں یا کہیں بھی کرتے ہیں اس کو وہ ردی میں نہیں جاتا، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے سارے یورپ میں رہتے ہوئے ہالینڈ کے یا ہم جیسے واٹسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ جتنے یورپ کے لوگ ہیں ہمیں مل کر بڑے سے بڑا پروٹیسٹ کرنا چاہیے. وہ ہمارے مسیح بہن بھائیوں کے لیے ایک شمع کی طرح وہ ان کی نگاہیں اس یورپ کی طرف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بہن بھائی ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ. واٹسن بھائی، میں اس کو تھوڑا سا اضافہ کر دوں. گلباز بھائی نے جیسے بات کی اس کے اندر اضافہ کر دوں کہ ہمارے جو مظاہرے ہیں ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. ہالینڈ کے اندر یہاں پر پاکستانی اسائلم سیکرز جو تھے ان کے کیسز کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا، اور جو احمدی کمیونٹی کے کیسز تھے ان کو ایک رسک گروپ کے طور پر لیا جاتا تھا. لیکن ہمارے مظاہروں نے ڈچ پارلیمنٹ کے اندر ہماری میٹنگز نے یہاں کی حکومت کو مجبور کیا اور انہوں نے پاکستانی مسیحوں اسائلم سیکرز جو ہیں ان کے بھی کیسز کو اسی تناظر میں دیکھنا شروع کیا. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب یہ 2014 میں پاکستانی
حکومت کے لیے گرانٹ کیا گیا GSP+ اسٹیٹس، تو اس وقت سے ہم ہر پٹیشن میں، ہر میٹنگ میں اس پر بات کرتے تھے یورپین پارلیمنٹ سے کہ آپ مشروط کریں GSP+ اسٹیٹس کو پاکستانی حکومت کے ساتھ کہ وہ اقلیتوں کو ان کو تحفظ جو ہیں ان کو دیں. تو اس دفعہ آپ نے دیکھا اس کے حوالے سے بھی قرارداد ایک منظور ہوئی. پھر مریانہ پیتر کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں گیسپر بھائی بھی تھے، گلباز بھائی، ہم لوگ سارے تقریباً. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ مریانہ پیتر نے 50 سے زائد یورپین پارلیمنٹ ممبرز کے دستخط کے ساتھ عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ایک خط لکھا تھا اور اس میں یہ کہا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مظاہروں کو ان کی ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے آپ کو. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے جو پٹیشنز ہیں ان کو پھاڑ کر پھینک دیں. شکریہ. یہ جو میں بھی ایک بات جی کہنا چاہوں گا کہ جیسے وارثہ صاحب جو ہم نے قانون پاس کرایا جس میں پاکستانی مسیح رسک گروپ میں ہے، تو اس کو تھوڑا سا میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قانون ہے اس ٹائم پوری دنیا میں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، کہیں نہیں سوائے ہالینڈ کے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی کرسچن یہاں آ کے اسائلم کراتا ہے تو وہ اس کو یہ ایک رسک گروپ میں قبول کرتے ہیں. یعنی اس میں کہ وہ اس کی جو 50% اس کی جو موجودگی ہے کرسچن ہونے کی وجہ سے، تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو 50% ہے اس نے اپنی سٹوری بتانی ہے یا اپنے سارے معاملات بتانا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ لگایا ہوا ہے جو امیگریشن والوں نے جب قانون پاس کیا تھا، اس کو آپ سارے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ہماری پاکستانی مسیحیوں کی کامیابی ہے. بے شک واٹسن بھائی اور گلباز بھی آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ غور کریں اور اس کو دیکھیں تو ابھی بھی جو سلسلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. تو کیا حکومتی لیول پہ بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے حکومت کیا اقدام کر رہی ہے؟ اور یہاں سے جب آپ نے کہا کہ آپ نے پٹیشنز دائر کیں اور وہ گورنمنٹ کو گئیں، تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن لیتی کہ نہیں لیتی؟ کیونکہ ہر روز ہر دن 4-5 کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں جب مسیح بچیوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، ان کو ریپ کیا جا رہا ہے، اور اب لڑکوں کو بھی کیا جا رہا ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا شہزاد میسی کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ اپنی تحریک کو تیز کرنے کی ضرورت ہے یا پھر کچھ ٹھوس اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بہت قیمتی سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پاکستانی حکومت سے، پاکستانی نظام سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے مسیحیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جب بھی کوئی تحریک شروع کرتے ہیں ہم لوگ، جب بھی کوئی بھی، ایون ہم یا دنیا میں کہیں بھی پاکستانی مسیح، چاہے وہ امریکہ، کینیڈا میں کہیں بھی، تو ان کے خلاف جو گروپ کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے پاکستانی مسیحیوں کے ہوتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی بھی پاکستانی حکومت سے کوئی تھریٹ نہیں ہوتی، ہمیں کسی مولوی کی طرف سے کوئی تھریٹ نہیں ہوتی. ہمارے اپنے پاکستانی مسیح جو ہیں وہ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے ہماری جو پاور ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری توجہ جو ہے وہ ان کی طرف چلی جاتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میری صرف یہ درخواست ہے کہ یونٹی جو ہے وہی ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے اگر ہم کچھ کرتے ہیں اور یونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم طاقت میں ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. حکومت پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، حکومت پاکستان جو ہے وہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دلا سکتی، کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک طرف مولویوں کو خوش کرتے ہیں، دوسری طرف وہ یورپین یونین کے ساتھ وہ غلط بیانی کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں فیٹف میں کیا ہوا. پاکستان سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی فیٹف میں پھر گرے لسٹ پر. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پاکستان کی حکومت کے اندر آپ دیکھیں تو وہ بھی تقسیم ہیں. سوچ ان کی فرق ہے. امریکہ کو بھی سپورٹ کرنے والے نظر آئیں گے آپ کو، اور امریکہ کے خلاف بھی نظر آئیں گے آپ کو. طالبان کو سپورٹ کرنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے خلاف نظر آئیں گے. تو ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہم اپنی جگہ بنائیں پاکستانی مسیحیوں کے حوالے سے. یہ بڑا مشکل ہے. حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہماری بیٹیوں اور بچیوں کے حوالے سے. روز کبھی یہ واقعات ہفتوں میں، مہینوں میں ہوتے تھے، آپ دیکھیں تو روز یہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں پھر درخواست کروں گا آپ کے BTL TV کے حوالے سے بھی، توسط سے بھی، اور میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ خدا را آپ قوم کو اکٹھا ہونے دیں، قوم کو اکٹھا کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز بنیں. ہم اگر کسی کو کسی سے ذاتی کوئی اناج یا کوئی بات ہے اس کو پیچھے رکھیں. ہم سب برابر ہیں. ہمیں کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم سب برابر ہیں، بھائی ہیں. مل کر اپنی قوم کے لیے آواز بلند کریں اور اپنی بچیوں اور بہنوں کے لیے کچھ کر سکیں. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن کوشش ہم ضرور کر سکیں. تھینک یو. شکریہ.
گلباز بھی میرا آپ سے یہی سوال ہے، واٹسن بھائی نے بات کی یونٹی کی، اتحاد کی. میں نے دیکھا ہے کہ ہالینڈ میں کافی ایسے لوگ ہیں جو آرگنائزیشنز، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جو ان کو مہیا کیا جائے تاکہ سب لوگ یونٹی کے ساتھ صرف پاکستانی مسیحیوں کی بات کریں، چاہے وہ اپنی تنظیم کے ساتھ منسلک ہوں یا نہ ہوں، لیکن بات صرف پاکستانی مسیحیوں کی ہونی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے؟ اس بات کا یہ جواب ہے کہ ہم نے اس دفعہ بھی جب یہ پروٹیسٹ کی ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے پورے یورپین جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی کہ سب ہم مل کے ہیں. ہالینڈ میں بھی جتنے ہمارے لوگ ہیں، اب ہمارے لوگ آئی ڈونٹ نو کہ ہر آدمی جو چاہتا ہے ہمیں صفحے پہلی فہرست میں رکھا جائے، تو ہم نے یہ ہر سے کہا، چاہے وہ خادم ہے یا کسی آرگنائزیشن کے ہیں، کہ وہ آئیں ہم مل کے کریں. اس میں یہ کوئی کسی کا یہ نہیں ہو کہ یہ سے فلانے نے کیا. اور میں نے تو فون کر کے گھروں میں بھی کہ پلیز آپ نکلیں، پلیز صرف 2 گھنٹے دے دیں. آپ کے 2 گھنٹے جو ہیں وہ آپ کی پاکستانی قوم کے لیے بہت کارآمد ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو، ابھی بھی ہم خدا نے چاہا کچھ دنوں میں ہم اعلان کریں گے کہ یورپین یونین میں جا رہے ہیں، تو میں پھر ہم مل کر سب کو ریکویسٹ کریں گے، میں تو کہوں گا ہاتھ جوڑ کر میں پاؤں پڑ کے ان کو ریکویسٹ کریں گے، پلیز آئیں ہمارے ساتھ. میں پیچھے کھڑا ہوں گا، ہم پیچھے کھڑیں گے، آپ آگے کھڑے ہوئیں، لیکن پلیز آپ آئیں. اور اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہم نے انہیں کوئی عزت نہیں دی یا ان کو کوئی، وہ اپنا جو ہے موقف اپنا رکھیں، لیکن اس معاملے میں ہم مل کر یونٹی دکھائیں. پلیز میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یونٹی دکھائیں. جیسے گلباز بھائی آپ پچھلے 26 سال سے اور واٹسن بھائی آپ دونوں مل کے کافی زیادہ آپ سماجی خدمت کرتے ہیں اور ہالینڈ میں موجود رہ کر جو پاکستان میں موجود مسیح ان کی آواز بنتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو نوجوان نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا نوجوان نسل کے لوگ بھی آپ کے شانہ بشانہ چل کر اسی بات پہ قائم ہے جو ہماری مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات کرنے چاہیے ہم لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے گھر کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم کے دوست ہیں وہ سارے ہی اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. میرے بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ یہاں آئے تھے، اور ایک بیٹی تو میری یہاں پیدا ہوئی، اس کو بھی پتہ کہ پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے. اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر کوئی مالی مدد کر رہے ہیں، کوئی ویسے کچھ کر رہے ہیں، تو بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بغیر، کیونکہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے، آپ بچوں کو کے فیملی کے ساتھ ڈسکس کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم اب اس کا آغاز اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم میں جتنے بھی دوست ہیں وہ سب کے بچے جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے آگاہ ہیں اپنے قوم کی جو حالات ہیں ان سے. اور ظاہر ہے کہ ہم سب نے جانا ہے دنیا سے، تو مجھے پتہ ہے کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو پتہ ہوگا، اور وہ جس پوزیشن میں بھی ہوں گے وہ کچھ کر سکیں گے. یہ چیزیں ہمیں سب کو بتانی ہیں، کیونکہ ایگزامپل ہمیں اپنا دکھانا ہے کہ وہ کل کو وہ بتائیں کہ ہمارے بڑے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کوشش ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ. میں ہمیشہ یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ جو ہے وہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ ہمیں کامیاب کرتا ہے، ناکام کرتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ہمیں کم از کم کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ سب سے بڑے ہیرو جو ہوتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اگر آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ بچے آپ کو کیا ریسپیکٹ کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ اگر ہمارے بچے کہیں کہ یار ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ میں صرف کہنا چاہتا ہوں. جی گلباز بھی، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل. ابھی انٹرویو سے پہلے میری واٹسن صاحب سے بات ہو رہی تھی جی کہ کیونکہ خداوند کا شکر ہے کہ میں کچھ دنوں میں 58 کا ہو جاؤں گا. واٹسن صاحب بھی میرے قریب ہی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کم عمر کے ہیں. نہیں تو لیکن میں اپنے فخر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی عمر دی ہے، اور ہم یہ فکر کریں جیسے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہہ رہے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہی سوچ، یہی جذبہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں، ان کو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے بعد جب نہیں ہوں گے تو یہ آگے چلائیں. تو یہ بھی ہمیں ایک سیمینار کرنا چاہیے، اس میں اپنے بچوں کو بھی بلائیں، جو نئے لوگ آئے ہیں ان کی کوالٹی دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. جیسے خداوند نے دیکھیں پی ٹی ایل نے آپ کو چن لیا کہ آپ کو مطلب انٹرویو لینے کا آپ کو ایک ایکسپیرینس ہے، بولنے کا. ایسے کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، جوان بھی ہیں،
ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ ہم اس بارے میں ضرور کوشش کریں گے کہ تاکہ لوگوں کو تیار کریں. میں تھوڑا سا اضافہ اس میں کروں گا. گلباز بھائی نے جیسے کہا کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ آپس میں ملیں اور ہمیں اپنے بچوں کو دکھانا ہے, سکھانا ہے کہ ہم نے وہ جو پاکستان میں ہوتا تھا وہ آپس میں گھروں کے محلوں میں لڑائیاں, وہ نہیں, ایک مثبت چیز بتانی ہے. یہاں کچھ میں اس پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی عجیب بات ہو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جی وہ فلانے جو ہیں ان کے ساتھ لڑ کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو مثبت سکھانا ہے. اسی وجہ سے ہم وہاں سے نکل کے آئے ہیں, اور اپنے بچوں کو محبت کا درس دینا ہے کہ وہ دوسروں سے ان کی رسپیکٹ کریں, ان کا احترام کریں اور محبت کریں ان کے ساتھ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کہیں کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ ان سے دور ہو جائیں, لیکن لڑائی کرنا یا اس طرح سے نہیں. اور کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ کمیونیکیشن ہی ہماری کمیونٹی کا آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتا ہے, اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں. کسی بھی حالات میں ہم ایک دوسرے کے لیے مدد کا باعث بنتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے, تو کمیونیکیشن جب ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جاتی ہے تو وہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں. اس میں لیڈرشپ کا کتنا کردار ہے کہ آیا وہ جو کمیونیکیشن ہے اس کو برقرار رکھیں اور ہر ایک کو یہی لگے کہ یار وی آر ایکول, ہم سب برابر ہیں, کوئی لیڈر نہیں ہے اور کوئی غلام نہیں ہے, بلکہ سب برابر ہیں, اور پھر ہم مل کر آواز بن سکتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو آگے یورپین پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو بیرون ممالک میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کو عیاں کروانی ہے کہ کیسے ہم لوگ اپنی مسیحیوں کی آواز بن سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لیڈرشپ کا فقدان ہے یا کچھ اور مسئلے ہیں؟ لیڈرشپ کا فقدان یا یورپ میں اتنا نہیں ہے جی, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ہمارے معززین آئے ہیں, دوست آئے ہیں, جی, سب تقریباً پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں, جی, اور وہ سب یہ باتیں سمجھتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کئی لوگ ہمارے دوست جو بینکاک سے بھی 8-10 سال اتنی مشکل دیکھے ہیں, وہ ان کو تو گلباز اور واٹسن سے زیادہ جوش ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو یہ ظلم و ستم دیکھ کے آئے ہیں. تو میری درخواست ہے, اگین میں یہ بولوں گا کہ پلیز آپ کسی کو اپنے سے نیچا نہ سمجھے, برابر ہم سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, چاہے تعلیم میں ایک دوسرے سے کم اوپر ہو, لیکن ہم اس ملک میں حقوق ہمارے جو ہیں وہ برابر ہیں, اور ہمیں سب کو مل کے کرنے چاہیے, چاہے وہ پاسبان ہے یا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے. تو پلیز یہ جو ہمارا یورپین یونین کا جو وہ ہے پروٹیسٹ ہے, اس کو ایک تاریخی اور یادگار بنائیں, اور ہمیں ظاہر کریں کہ ہالینڈ سے ہماری کمیونٹی کتنی برسل گئی ہے. یہ بہت بڑا ہمارا فخر ہوگا. تو شکریہ. تھینک یو. ناظرین, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جاری کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہے میں. واٹسن بھائی, میں نے بریک سے پہلے گلباز بھائی سے پوچھا تھا لیڈرشپ کا فقدان, آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ لیڈرشپ کا یہ سوال جو ہے یہ بڑا مشکل ہے میرے نظر میں. میں نے ایک اپنی امی سے کہانی سنی ہے, وہ کہانی آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی, بڑی مشہور ہے, چھوٹی سی ہے, میں آپ کو سناتا ہوں, پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے بیچ میں لیڈرشپ ہے. میری امی نے ایک کہانی سناتی تھی کہ ایک چرچ میں کچھ لوگ تھے, وہاں پر ایک چرچ کے فادر ہوتے تھے, اور وہ جو چرچ کے جو فادر تھے وہ ایک کسی اور شہر میں گئے, تو ان کو چرچ کا ایک جو پرانا کلیسیا کا ممبر تھا وہ ملا, تو وہ ان سے چھپ رہا تھا. وہ اس کے ساتھ جا کے ملے اور ان کو بڑے پیار سے انہوں نے گلے لگایا کہ جی تو کافی سالوں تک کہاں تھا. تو اس نے کہا کہ فادر جی وہ میں آپ کو پتہ کہ وہ جو حالات تھے جو چرچ میں ہوا تھا, جو واقعہ ہوا تھا, تو میں اس حوالے سے وہاں سے چلا گیا. تو انہوں نے کہا کیا واقعہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ وہ آج سے 5 سال پہلے
میں چرچ کے اندر تھا تو چرچ میں سے ایک دوست کی رولکس گھڑی جو تھی وہ گم گئی تھی، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. فادر نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بتاؤ کہ کیا تھا، تم تو چلے گئے. اس نے کہا فادر جی وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا. وہ رولکس گھڑی جو تھی وہ میری ماں بہت بیمار تھی، تو میں نے وہ رولکس گھڑی جو تھی وہ اس دوست کی چوری کر کے تو اپنی جیب میں ڈالی تھی، اور بعد میں اس دوست نے آپ سے درخواست کی، آپ نے سارے چرچ کے دروازے بند کر دیے تھے، اور وہ دروازے جو تھے بند کر کے آپ نے تلاشی لے کے تو وہ گھڑی میری جیب سے نکالی تھی. لیکن وہ مجھے وہ واقعہ اس کے بعد پھر میں وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس فادر جی نے کہا، اس نے کہا کہ وہ گھڑی تمہاری جیب سے نکلی تھی؟ تو کہتا فادر جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتہ ہو؟ تو فادر جی نے کہا کہ نہیں واقعی مجھے نہیں پتا. وہ کہتا فادر جی نے اس کو کہا کہ یہ واقعی مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ جب گھڑی آپ کی جیب میں تھی تو میں نے سب کو کہا تھا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر دو، یہ تو یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، آپ نے کہا تھا کہ جی سب اپنی آنکھوں پر کپڑا باندھ لو اور وہ میں پھر جس کے پاس سے گھڑی نکلے گی تو میں وہ نکال دوں گا. تو فادر جی نے چرچ کے سب لوگوں کو کہا اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آنکھوں کو کلوز کر دیں. وہ گھڑی انہوں نے نکالی. تو فادر جی نے اس کو کہا، اس نے بولا کہ گھڑی آپ کی جیب سے نکلی تھی، آپ کو شاید نہیں پتا کہ میں نے اپنی بھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی. تو اندازہ لگائیں کہ اس فادر کا جو لیول تھا وہ کیا تھا. تو اس طرح کے لیڈر کہ اس نے دوسروں کی آنکھیں تو نہیں، اس نے خود بھی اپنی آنکھیں بند کر دی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی کہ اگر کسی کا کوئی عیب تھا تو وہ مجھے بھی نہیں پتا ہونا چاہیے. تو لیڈرشپ کی یہ کہانی بچپن سے سنی تھی. اب وہ ہمیں نہیں نظر آتی، ابھی تک نہیں نظر آتی کہ ایسا ہم سارے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور خدا نے یہ خدا کے ہاتھ میں کہ وہ کون سا لیڈر ہمیں دکھاتا ہے ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد. لیکن ابھی تک مجھے ایسی چیز کوئی نظر نہیں ہے اپنے لیڈرز میں، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں یا سماجی ہوں. تو لیکن اچھے لوگ ہیں، اس میں یہ نہیں کہ اچھے لوگ نہیں، اچھے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس بات سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہالینڈ کے کرسچن مظاہرے کرتے ہیں وہ اینٹی پاکستان ہوتے ہیں، وہ پاکستان مخالف مظاہرے ہیں، اور جو لوگ مظاہرے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں وہ مختلف جو اینٹی پاکستان این جی اوز ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں. آیا اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ جی جیسے آپ نے مظاہرہ کیا، جب ہم لوگ مظاہرے میں جائیں گے وہ اینٹی پاکستان ہے اور انہوں نے فورن فنڈنگ سے یہ مظاہرہ کیا، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی. آپ دیکھیں، آپ ہمارے مظاہروں میں آپ بھی رہے ہیں، جی بالکل، اور یہاں کے ہالینڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، برسل میں، بیلجیم میں، جنیوا میں. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے کہیں پاکستان کی بقا کے خلاف نعرہ لگایا ہو، پاکستان کی استحکام کے خلاف نعرہ لگایا ہو؟ ہم اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، اور اگر اس تناظر میں جائیں ہم تو پھر تو سارے کام ہم ایون اگر بی ٹی ایل پہ بیٹھے ہوئے تو پھر اگر اس تناظر میں جائیں تو پھر یہ بھی کام پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن نہیں، ہم یہاں پر اپنے لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اسی طرح ہم مظاہروں میں بھی اپنے لوگوں کی مسائل پر بات کرتے ہیں. حکومت پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کی، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی چادر کی جو تقدس ہے اس کا احترام کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو مظاہرے ہوتے ہیں ان میں پاکستان کی فیور میں نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، یا جن کو، وہی میں نے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارا جو مقابلہ ہوتا ہے نا جب ہم کوئی تحریک چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں. ہاں جی گلباز بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میں یہ وارسن بھائی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو لاسٹ ہمارا جنوا میں ہمارا پروٹیسٹ ہوا تھا، جی، تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ اس میں دیکھیں جس میں میری بیٹی ہیں، واٹسن کی بیٹی ہیں، بہت زور سے، اور بی ٹی ایل اپنا گیسبر بھائی کی بچے بھی زور زور سے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان زندہ باد. اگر وہ پاکستان کے خلاف تھا تو وہ کبھی اگر کوئی آرگنائزیشن کرا تو کبھی وہ بچے یہ نعرہ نہ لگاتے. اگر لگاتے تو اگر ہم ایسے ہوتے تو ان کو منع کرتے، بیٹا یہ نعرہ نہ لگاؤ. تو یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم اس مظاہرے میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم ایک عام پاکستانی جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، ہم مسیحی اس سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں. اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم صرف اس بات کے جو پاکستان میں ہمارے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں. ہمیں پاکستان سے، میں پاکستان ہر 2 سال کے بعد جاتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم تو پاکستان میں، بولا نہیں، میرا زمین مطمئن ہے، میں نے پاکستان کے خلاف نہیں کوئی بات کی،
میں نے اپنے پرابلم بتائے ہیں. جیسے جو پرانے زمانے میں جب کوئی اپنے مسائل ہوتے تھے اپنے بادشاہ کے پاس لے کے جاتے تھے, چاہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا تھا لیکن وہ اپنے مسائل اپنے لوگوں کے پاس لے کے جاتے تھے. تو خدایا ایسا کبھی نہ سوچیں کہ ہم اینٹی پاکستان ہیں. ہم پاکستان کو پیار کرتے ہیں اور اس پروگرام کے میں بھی ہم یہ نعرہ لگا کے ختم کریں گے جب بھی کریں گے کہ پاکستان زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گا. جی بہت شکریہ. آپ نے پاکستان میں مسیحیوں کے مسائل کی بات کی کہ اگر ہم ان کے مسائل کو اجاگر کریں گے تو اینٹی پاکستان نہیں ہوگا. جیسے حال ہی میں ایک لڑکا شہزاد مسیح جس کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا, 3 دن تک اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اس کے پرائیویٹ پارٹ میں گیس کو چھوڑ دیا گیا اور بعد میں اس کی ہلاکت ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان سب اقدامات کو دیکھتے ہوئے پھر بھی مسیحیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ کا جو پچھلا سوال تھا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستانی سفارت خانہ, میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستانی قائم مقام سفیر, ابھی تو نئے سفیر ابھی آئے ہیں لیکن ان سے پہلے جو اعزاز خان صاحب جو ہائی کمشنر, ان کو میں نے فون کیا, ان کے ساتھ میں نے بات کی, ان کا وائس میسیج میرے پاس ریکارڈ ہے اور میں آپ کو سناؤں گا اس پروگرام کے بعد. انہوں نے ان کو میں نے یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم جا کے جو کچھ بھی ہوگا اس کے اوپر کریں گے. اور پھر وہ وہاں سے ڈی پی او فیصل آباد جو ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا. اب وہ میسیج کیوں انہوں نے مجھے کیا یہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے اس کے اوپر کوئی قدم اٹھایا, انہوں نے مجھے میسیج کیا اور وہ میسیج بھی میرے پاس موجود ہے. تو اگر ہم اینٹی پاکستان ہو خدا نخواستہ اور ہمیں ضرورت نہیں ہے, میں تو اتنا سمجھتا بھی نہیں کسی کو کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو پاکستانی سفارت خانے ہماری سنتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے, ان کو ان باتوں کا ادراک ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, وہ کہ وہ سسٹم ایسا ہے اور پاکستانی حکومت ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی, لیکن پھر بھی ذمہ داری ہے ان کی, ان کو کرنا ہے یہ. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمیں مجبوراً یہ مظاہرے کرنے ہیں. اور مظاہرے جو ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں, فلسطین کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس جو بندہ تھا جس کے ساتھ یہ ہوا اس کے حوالے سے پاکستانی سفارت خانے نے اس کو دیکھا ہے, ہم نے پٹیشن بھی تیار کی ہے اور اس کے بعد ہم جیسے ہی ایمبیسیڈر اپنی سیٹ پہ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی ملیں گے. ڈی پی او کے ساتھ بات ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2 بندے گرفتار بھی کر لیے ہیں جو ذمہ دار تھے, اور یہ جو کیس ہے وہ ابھی تک صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شہزاد مسیح کے ساتھ ہوا, اور میں نے پچھلے بھی کافی دنوں میں دیکھا کہ اب پہلے لڑکیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی تھی, اب لڑکوں کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا آپ جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو بھی پر زور طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں بہت کم مظاہرے کیے جاتے ہیں, جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, ہم اس میں نہ جائیں تو بہتر ہے. تو کیا اب ہمیں ہجوم کی بجائے قوم بننے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل, ہمیں جو پاکستان کے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو بھی بھرپور مظاہرے کرنے چاہیے, اور کیونکہ مظاہرے سے اس کا جو ہے وہ جواب آتا ہے. تو لیکن اصل میں یہ ہمارے لوگ کچھ لوگ کمزور دلیر بھی بہت ہیں ہمارے, جیسے یونا آباد کے واقعے میں خود لوگوں نے دلیری دکھائی, لیکن اس دلیری دکھانے میں آپ نے دیکھا کہ 45 لوگوں کو تقریباً 3 سے 4 سال ان کو 5 سال ان کے قید میں رکھا, ان کو اذیت یہ دے گی, جن میں سے کچھ لوگوں کی جو انتقال بھی ہو گیا, جن کو زہر دیا گیا یا کیسے مارا گیا. تو لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو یہ کریں, ڈرنا نہیں ہے, جو ڈر گیا سو مر گیا. تو آپ مظاہرے ادھر سے ہم کرتے ہیں, آپ ادھر مل کے مظاہرے کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان سے جھگڑیں, کیونکہ ہم ان سے جھگڑ نہیں سکتے, یہ ہم نہیں کہتے, لیکن آپ اپنی آواز کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے سارے مل کر سڑکوں پہ آئیں, تو اس کا جو اثر ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. بہت شکریہ. اور پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے. میں کہ ہم پر امن احتجاج کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو کوئی چھوٹا سا کنکر بھی نہیں اٹھاتے ہیں, ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اور اعلیٰ حکام, اب وہ حکام چاہے وہ پاکستانی سفارت خانے کے ہوں یا یورپین یونین کے ہوں, ہم ان کو اپنی درخواست دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمارے جو حقوق ہیں ان پر پاکستانی حکومت سے بات کرنی ہے. اور کہیں پر بھی آپ کو پوری دنیا میں پاکستانی مسیح جہاں پر بھی احتجاج کرتے ہیں, پر امن کمیونٹی ہے ہماری, اور وہ اسی طرح یہ کرتے ہیں. جی, میرا آپ سے آخری سوال کہ جب آپ پٹیشن کچھ رائٹ کرتے ہیں اور یورپی پارلیمنٹ میں یا ڈچ پارلیمنٹ میں جا کر دیتے ہیں, تو پھر ان کا آگے کیا اقدام ہوتے ہیں, وہ کیسے اس کو پروسیس کرتے ہیں؟
آخر کیا اس نے طریقہ کار کیا ہے تاکہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتا سکوں کہ جب ہم کوئی بھی پٹیشن اس کو سائن کرتے ہیں یا کسی کو پٹیشن دینے جاتے ہیں تو آیا ان کا کیا آگے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیکھیں تو شروع کا جو سوال تھا اس میں تھا اس کا جواب پٹیشن جب جاتی ہے تو پٹیشن جو ادارہ ہوتا ہے یا وہ یعنی جو گروپ ہوتا ہے اس میٹر پہ، مثال دیتا ہوں، یورپین پارلیمنٹ میں آپ پٹیشن دیتے ہیں تو وہ یورپین پارلیمنٹ بہت بڑی ایک پارلیمنٹ ہے، 700-750 پارلیمنٹ ممبرز اس میں بیٹھتے ہیں، تو وہ پٹیشن ان کے پاس جاتی ہے جن کے کنٹرول میں یہ ہوتا ہے. جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان آتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ دیکھتا ہے اس پٹیشن کو، پھر وہ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے بات کرتا ہے اور پھر وہ حکومت پاکستان کے ساتھ ان میٹرز پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ ہولڈا رکھیں، خیال رکھیں، اور یہ ساری صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ان پر عمل ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثالیں بھی دی کہ اگر ہماری پٹیشن کہیں کچرے کے ڈبے میں ہوتی تو یہ جو چیزیں ہم نے جن کے اوپر ہم کلیم کرتے ہیں تو یہ نہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، ہالینڈ کے اندر جو آپ کو نظر آئے گی نا ایک پاکستانی مسیحوں کے حوالے سے ہالینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر وہ کہیں نظر نہیں آئے گی. آپ کیوں نہیں نظر آئے گی؟ کیونکہ ہالینڈ کے پاکستانی مسیح انہوں کا دروازہ نہیں چھاڑتے نا، اسی تو ہم تو زیادہ ایکٹیو ہیں، ایکٹیو رکھتے ہیں ان کو. تو یہی آپ دیکھیں اس کا آسیہ بی بی کے کیس کو دیکھ لیں، آپ شگفتہ کا کیس آپ دیکھ لیں، وہ جو پارلیمنٹ ممبر یورپین پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ بھی ڈچ ہیں، وہ پیٹر فن ڈالن، یہ ہالینڈ کی وہ ہے. لیکن آہستہ آہستہ دوست جو ہیں وہ مختلف ممالک سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم سارے اکٹھے ہالینڈ، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم ہالینڈ والے ہیں، اس میں سارے ہم بیلجیم کے دوست، یورپ کے جتنے بھی دوست سب مل کے کرتے ہیں. اس میں امریکہ، کینیڈا، جہاں جہاں بھی پاکستانی مسیح جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. گلباز بھائی، پروگرام کے آخر میں آپ بی ٹی ایل کے توسط سے قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہاں جی، کیونکہ بی ٹی ایل جو بہت مشہور ہے اپنے مسیح کمیونٹی میں اور مختلف ممالک میں دیکھا جاتا ہے، ہمیں خبریں دیکھی جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے یہی ہے میرا پیغام ہے کہ ہمارے جتنے مسیح بہن بھائی ہیں ان کو یونٹی کرنی چاہیے. یونٹی سے ہم ایک طاقتور قوم بنیں گے، نہیں تو ہمیں اور ابھی ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہے. میں اگر ایسا نام نہیں کیا تو آئندہ مجھے نہیں پتا ہماری جو نسل ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو یہ جو میڈیا ہے، بی ٹی ایل ہے یا اور بھی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے پروٹیسٹوں میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، تاکہ کیونکہ آپ کا جو چینل ہے بہت جگہ دیکھا جاتا ہے، تو یہ ہماری آواز اور تیزی سے آگے جاتی ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں بی ٹی ایل کا، آپ سب لوگوں کا، کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور آئی ہوپ کہ جب ہم یورپین یونین میں مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں آپ ہماری کوریج کریں گے، اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. بے شک گلباز بھی، ہم لوگ آپ کے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. جب بھی قوم کی بات آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو آپ کیا قوم کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بڑی اہم باتیں گلباز بھائی نے کر دی ہیں. بی ٹی ایل کا میں تو خیر حصہ بھی رہا ہوں، اور بی ٹی ایل کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے، اور مطلب بہت اچھے کام کیے ہیں، نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی سیاسی حوالوں سے بھی. تو یہ ہے، میں صرف یہ کہوں گا، میں پھر ایک درخواست کروں گا اپنے ان بہن بھائیوں سے کہ خدا را یہ دیکھیں کہ ہم آج ہیں کل نہیں ہیں، لیکن یہ جو نفرت اور جو انتشار اپنی کمیونٹی میں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے، یہ ہمیں تو شاید نقصان نہیں پہنچائے گی، ہمارے جو آنے والی نسل ہے جو یہاں پر ہے. پاکستان میں تو ہمارے دادے پردادے چاچے بابے ہوتے ہیں نا، یہاں پر ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں. اگر ہم آپس میں انتشار کر رہے ہیں، ہم ان کا نقصان کر رہے ہیں. آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے یا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس کو نفرت میں نہ پالیں. نہیں چلتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ نہیں چلنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نفرت میں اور اس طرح کے پروپوگنڈوں میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ان بہنوں بچیوں بیٹیوں کے لیے کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ان اداروں کے لیے کر رہے ہیں، جیسے ایڈورڈ کالج ہو گیا، کووننٹ اسکول فیصل آباد ہو گیا، ان اداروں اور بہت سارے ادارے ہیں جو ان کی نظر میں ہیں، ہم ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی سیاسی مقاصد ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہم کوئی سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمارے کوئی سماجی مقاصد ہیں کہ ہم نے کسی ایک تنظیم کے نام سے، اب اوپکا کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، گلباز بھائی بھی ہیں اوپکا کے فاؤنڈنگ ممبر، لیکن ہم نے
एक्शन कमेटी के नाम से इसको वो किया हुआ है, ताकि हम सारे मिलके इसको लेके चलें, सारी तंजीमें शामिल हों और सब लोग चलें और मिलकर एक ऐसी मंजिल की तरफ जाएं जहां हमें कम से कम मंजिल जो है उसका जो ट्रैक है उस पर चलें। मंजिल तक कब पहुंचना है ये हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन ट्रैक पर तो कम से कम पहुंचें। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया गुलबाज भाई आपका, वाटसन गिल साहब आपका। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान हमारा भी में आकर अपनी कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और उनका पैगाम सिर्फ मोहब्बत और यूनिटी है। हमें भी चाहिए कि हम मोहब्बत और यूनिटी के साथ अपनी मसीही बहन भाइयों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, ताकि वो जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान में हो रही है उससे बच सकें। जी करूँगा कि हम मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ताकि जिनके अंदर ये खदशात हैं वो आज इसी वक्त दूर हो जाए। हाँ, वो फिर भी नहीं होंगे। नहीं हो, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जिंदाबाद। जी आपने सुना कि एक बार फिर गुलबाज भाई ने कहा कि जी हम लोग आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। वो नारा इसलिए है कि उन लोगों को पैगाम पहुंच सके जो ये समझते हैं कि हम लोग एंटी पाकिस्तान हैं या एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पे चल रहे हैं। नाज़रीन, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और आपको इसमें यूनिटी और मोहब्बत का पैगाम नज़र आया कि हम यूनिटी और मोहब्बत के साथ अपने मसीह बहन भाइयों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचा सकते हैं। नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। देखते रहें BTL TV। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of